دار کر دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کندھے پر خاموش مال سونا اور چاندی لاد کے لائے اور کہے کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیے، تو میں کہہ دوں گا کہ میں آج تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا میں نے تو تجھے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ میرے بھائی، یہ ساری احادیث اور یہ آیت اور اس آیت کی تفسیر یہ سننے کے بعد میرے بھائی ہمیں اس بات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو اس نے ہدایت کی نعمت دی ہے، جو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اسی کا انعام ہے، یہ اسی کا احسان ہے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ تو اگر ہم ہدایت پر ہیں، اگر ہم نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کو اپنا طریقہ بنایا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو ہم نے طریقہ بنایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر، اور اس لیے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو اس راہ کی ہدایت دی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس راہ پہ نہیں آ سکتے تھے، اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم اس راہ کو اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کا فضل ہے۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کر پاتے، نہ ہم زکوٰۃ دے پاتے، نہ ہم صلاۃ پڑھ پاتے۔ اے اللہ ہمارے اوپر تو اپنے سکون کا نزول فرما، اپنی سکینت کا نزول فرما، اور اے اللہ اگر دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو اے اللہ تو ہمارے قدموں کو جما دے، ثابت قدم کر دے۔ ایسے ہی میرے بھائی ہدایت کی طلب میں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ ایسی دعا ہے جو ساری دعاؤں میں سب سے عظیم الشان دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں پڑھنا اس کا ضروری کر دیا ہے۔ اتنی شاندار دعا کی مانگا کرو، ہدایت جو مل گئی ہے اور آگے ہدایت پہ ثابت قدمی، اور ہر مسئلے میں ہدایت کی تفصیل اللہ سے مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ ہدایت مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب رات میں آپ قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے تو ہدایت مانگنے کے لیے آپ جب تہجد کی صلاح شروع کرتے تھے تو اس کی شروعات اسی دعا سے کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اختلافی معاملات میں فیصلے کرتا ہے۔ اے اللہ، جن چیزوں میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے اس میں مجھے تو حق کی راہ سجھا دے۔ اے اللہ، جس مسئلے میں دیکھو اختلافی مسائل ہی میں حق جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جن مسائل میں بندوں میں اختلاف ہے اس میں تو ہمیں حق کی راہ سجھا دے، اس لیے کہ صراط مستقیم کی ہدایت دینے والا اے اللہ تو ہی ہے۔ اس میں دیکھیے اس دعا میں کتنی جو ہے عجیب انداز کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے واسطہ لیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اور کس کی ربوبیت کا؟ جبریل کے رب ہونے کا، اسرافیل کے رب ہونے کا، اور میکائیل کے رب ہونے کا۔ آپ جانتے ہیں جبریل کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ جبریل وہ فرشتے ہیں جو وحی لے کے آتے ہیں، جس وحی کے ذریعے سے دل کی زندگی ہے، اور اسرافیل وہ ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور میکائیل وہ فرشتے ہیں کہ جو بارش برسانے پہ مقرر ہیں جس کی وجہ سے نباتات کو زندگی ملتی ہے۔ تو اس میں ساری نئی زندگی کا گویا اعلان ہے کہ اللہ تو زندگی دینے والا ہے۔ اے اللہ مردہ دلوں میں حیات تو پیدا کرنے والا ہے، مردہ دلوں کو تو زندگی دینے والا ہے۔ اے اللہ اگر ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے دل ہدایت سے دور ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اس میں ہدایت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے، چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اور جس میں جو حدیث قدسی ہے، اور جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بھائی
اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بتایا ہے مقلب القلوب، دلوں کا پھیرنے والا۔ اور آپ بہت جگہ قسم کھایا کرتے تھے تو کہتے تھے لا و مقلب القلوب، نہیں ایسی بات نہیں ہے، دلوں کے پھیرنے والے کی قسم۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم کر دے۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ تو میرے بھائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت پہ قائم رہنا یہ اللہ تعالی، ہدایت پانا اور ہدایت پہ قائم رہنا یہ پورا کا پورا اللہ کا فضل ہے، جس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہدایت سے دوسری طرف چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، انعامی سوالات ہیں، پروگرام درس ختم ہوا اور درس کے بعد انعامی سوالات آپ لوگوں کے لیے ہیں، اور جو بھائی جواب دیں گے ان کے لیے انعام رہے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو درس سے متعلق کوئی سوال ہے تو سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے، انشاءاللہ انعامی سوالات کے بعد اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ سوالات بھی لکھتے رہیں اور یہ انعامی سوالات بھی سنتے رہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا دلیل ہے کہ ہدایت کو دل میں ڈالنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے؟ کیا دلیل ہے کہ ہدایت کو دل میں ڈالنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جو بھائی جواب دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھانے والے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے جلدی سے نیچے گرا لیں گے تو اختیار کرنے کا کیسے وقت آئے گا؟ ہاں چلیں آپ بولیے ارشاد۔ ہاں جی ماشاءاللہ جواب آپ کا صحیح ہے۔ دیں انعام اس ہاں جو اوپر انعام ہو، جو سب سے اوپر وہی دے دیجیے۔ آئے ہاں دوسرا سوال اس کے بعد کا انعام نکال لیجیے۔ دوسرا سوال ہے، برے ساتھیوں کا کیا نقصان ہے اور اچھے اور برے ساتھی کی مثال حدیث میں کیا دی گئی ہے؟ ہاں سارے ساتھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ماشاء اللہ۔ ہاں چلیں آپ بولیے۔ ہاں اچھے اور برے ساتھی کی مثال کیا دی گئی ہے؟ ہاں ہاں اور برے ساتھی کی بھٹی دھوکنے۔ تو ان کا نقصان کیا ہے؟ آئیے انعام لے جائیں ماشاءاللہ۔ اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے اور بھٹی دھوکنے کی۔ تیسرا سوال، وہ کون سی ملعون حجت ہے جسے ہدایت کی راہ نہ اپنانے کے لیے تمام گمراہ لوگ حجت بناتے ہیں؟ وہ کون سی ملعون حجت ہے؟ موبائلی کارڈ اب سے انعام ہے۔ ہاں اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلے وہ پیچھے جو ہاتھ اٹھا سب سے پیچھے، ہاں اسلم بھائی بولیے۔ وہ کون سی ملعون حجت ہے جسے حق کو سے دور رہنے کے لیے یا حق کو قبول نہ کرنے کے لیے سارے گمراہ لوگ اپناتے ہیں؟ نہیں وہ کون سی ملعون؟ ہاں چلیں آپ اٹھائیں نیاز بھائی۔ ہاں باپ دادا کا طور طریقہ۔ آئیے نام موبائل ہے کہ سوال؟ چلیے کسی اور ساتھی کو دے دیں گے۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی؟ ہاں چلیں یہ کنارے۔ ابراہیم علیہ السلام۔ آئیے نام لے۔ اگلا سوال ہے، آخری نام نشے۔ اگلا سوال ہے، ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے
اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا اور کیوں. پوری تقریر کا خلاصہ ہو گیا. ہاں چلیے آپ بولیے. ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رشتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں. آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں جسے دماغ کھولتا رہے گا، جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے. ہاں، اور ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. ماشاءاللہ، لیجیے آپ کے لیے نا. جزاکم اللہ خیر. یہ جو ہے انعامی سلسلہ بھی ختم ہوا. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو اسے بھیج سکتے ہیں. کسی بھائی کے پاس ایک